باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ولو حج یہاں سے میرے خیال میں آیت اللہ جانا ولو حج مخالفا ثم استبصر لم یعد الا ان یخل برکن عندنا لا عنده ولا ما قید المصنف فی الدروس مع انه اقصى فی الصلاة۔ بحث ہماری اس میں ہے کہ اگر مخالف یعنی سنی حج کرے پھر شیعہ ہو جائے تو جو اس نے سنی ہونے کی حالت میں حج کی ہے اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک رکن میں خلل ڈالے۔ وہ رکن البتہ جو ہماری نظر میں رکن ہے، جس کو ہم رکن سمجھتے ہیں، اس میں اگر وہ خلل ڈالتا ہے تو اس کو حج دوبارہ کرنی پڑے گی، نہ کہ رکن کو خلل ڈالے جو خود مخالف کی نظر میں ہے۔ وہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ رکن میں خلل ڈالے جو ہماری نظر میں رکن ہے اور وہ بجا نہ لائے تو اس مخالف یعنی سنی کو دوبارہ حج کرنی پڑے گی۔ مسئلہ آگا جانا یہ بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر مخالف یعنی سنی حج کرے پھر وہ شیعہ ہو جائے تو سوال ہے کہ جو اس نے حج کی ہے، جو اس نے پہلے حج کی ہے، وہ ٹھیک ہے یا اس کو دوبارہ کرنی پڑے گی؟ فرماتے ہیں جو اس نے پہلے حج کی ہے وہ اس کی ٹھیک ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک رکن کو انجام نہ دے جس کو ہم شیعہ رکن سمجھتے ہیں، اس رکن کو انجام نہ دے تو اس شخص کو دوبارہ حج کرنی پڑے گی۔ مصنف نے دروس میں یہ رکن ہونے کی قید لگائی ہے کہ رکن میں خلل ڈالے تو دوبارہ کرنی پڑے گی، جبکہ مصنف نے صلاۃ میں عکس کہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز جو سنی نے پڑھی ہے، وہ نماز جو خود سنیوں کی نظر میں ٹھیک ہے وہ پڑھی ہے تو اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں معیار خود وہ آپ ہیں، حج میں معیار شیعہ ہیں، یہ مد نظر رکھیں۔ یعنی نماز اگر پڑھی تھی انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق، شیعہ ہو گیا تو وہ پہلے والی سنیوں کی جو اپنی پڑھی ہوئی نمازیں وہ ٹھیک ہیں، پڑھی ہوئی نمازیں وہ ان کی ٹھیک ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، یہ جو کہا ہے رکن میں خلل ڈالے، اس کی مثال کیسے بنے گی؟ رکن میں خلل ڈالے، مثلا وہ حج قران کو انجام دیتا ہے جو سنیوں کی نظر میں ہے، تو اس میں رکن میں نا خلل آتا ہے۔ وہ کیسے جی؟ ایک تھوڑی سی وضاحت ہے، توجہ چاہیے۔ حج قران جو ہوتی ہے سنیوں کی نظر میں وہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ کو ایک احرام سے اور ایک نیت سے نہ وہ انجام دیتے ہیں، وہی احرام جو باندھا ہوا ہے اسی میں حج بھی ہے اور اسی میں جو بعد میں احرام کرنا ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ جبکہ شیعہ کیا کرتے ہیں؟ شیعہ پہلے حج کرتے ہیں، احرام کھول لیتے ہیں، پھر بعد میں عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ شیعہ حج قران کے لیے دو احرام ہیں، دو نیتیں ہیں، پہلے حج ہے، حج کے بعد احرام سے نکل آنے کے بعد پھر عمرہ ہے، درمیان میں احرام کھولنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر سنی اپنی نظر کے مطابق حج قران کرتا ہے تو رکن میں خلل ہو گیا، رکن میں نیت اس نے دوبارہ عمرے والے احرام کی نہیں کی، ایک ہی احرام سے کی ہیں، لہٰذا رکن باطل ہے۔ اگر اس طرح کی سنی نے مخالف نے حج قران کی ہو جو خود سنی کی نظر میں ہے تو کیونکہ اس سے رکن
میں خلل لازم آتا ہے، لہذا دوبارہ جو ہے نا وہ حج کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر نہ ہوئے حج میں مخالفت کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا حج تمتع کرنی تھی، وہ حج قران یا افراد کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، حج قران البتہ جس کو ہم قران سمجھتے ہیں، صحیح حج والی قران جو ہے وہ کر لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، سنی نے جو حج کی ہے پھر شیعہ ہو جاتا ہے تو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعادہ سے کیا مراد ہے؟ آیا اعادہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی عبادت ٹھیک ہے، یا اس اعادہ نہ کرنے سے مراد، عدم اعادہ سے مراد یہ ہے اعادہ نہ کرنا، مجھے منہ سے اعادہ پہلے نکلا ہے، نہیں، اس عدم اعادہ یعنی دوبارہ نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی عبادت صحیح ہے، اس کی عبادت صحیح ہے، اس بنا پر کہ ہم عبادت میں ایمان کو شرط نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ مسلمان ہونا کافی ہے، اور یہ مسلمان تو ہے، لہذا اس کی عبادت ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان عبادت میں شرط نہیں ہے، اسلام شرط ہے۔ یا ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، مطلب ہے واجب اس کا ساکت ہو گیا ہے جو اس کے ذمے تھا، جیسے جناب علی اسلام میں کافر ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ یہ نہیں آیا یہ اعادہ نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی عبادت ٹھیک ہے کیونکہ ایمان شرط نہیں ہے، یا فقط واجب ساکت ہو گیا ہے، تفضلاً اللہ نے اس سے کہا ہے کہ ابھی تیری دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے حقیقتاً ایمان شرط ہے اور یہ عبادت صحیح نہیں تھی۔ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا ہے؟ دوسرے نظریے کو اختیار کر رہے ہیں کہ اسقاط واجب ہو رہا ہے۔ پھر شہید اول فرماتے ہیں جی ہاں البتہ مستحب ہے، اعادہ کرنا مستحب ہے، کیونکہ نص پائی جاتی ہے کہ اعادہ کرنا مستحب ہے۔ توجہ کیجیے، یہ میں پڑھ لاتا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ولو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد، اگر مخالف حج کرے سنی پھر شیعہ ہو جائے، لم يعد تو وہ حج کا اعادہ نہیں کرے گا، الا ان يخل برکن، مگر یہ کہ وہ رکن میں خلل ڈالے، عندنا جو ہماری نظر میں رکن ہے، لا عندہ نہ کہ وہ جو سنی کی نظر میں رکن ہے، علامہ قیدہ المصنف فی الدروس، جیسا کہ مصنف نے رکن کی قید لگائی ہے کتاب دروس میں کہ رکن میں خلل ڈالے تو دوبارہ حج کرنی پڑے گی۔ ما انہو کسف الصلاۃ، جبکہ مصنف نے صلاۃ میں عکس جو ہے کہا ہے، ما انہو کسف الصلاۃ، ٹھیک ہے نا، جبکہ مصنف نے نماز میں عکس کیا ہے، فجعل الاعتبار بفعلها سیئۃ عندہ لا عندنا، مصنف نے قرار دیا ہے اعتبار فعل صلاۃ میں کہ صحیح ہو، عندہ سنی کی نظر میں، مخالف کی نظر میں صحیح ہونی چاہیے نماز، لا عندنا نہ ہماری نظر میں، یعنی شیعوں کی نظر میں، نماز میں معیار وہ خود آپ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ والنصوص خالیۃ من القید، نصوص خالی ہیں قید سے، نصوص قید سے خالی ہیں۔ کون سی قید؟ یہ قید کہ الا ان یخل برکن، مگر یہ کہ رکن میں خلل ڈالے، نصوص اس قید سے خالی ہیں، نصوص میں یہ قید نہیں ہے۔ ولا فرق بین من حکم بکفر من فرق المخالفین وغیرہ فی ظاہر النص،
کوئی فرق نہیں ہے بین من حکم بکفر ہی، جن پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے، من فرق المخالفین، مخالفین کے فرقوں میں جس پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے، وغیر ہی اور غیر ہی، یا جن پر کفر کا حکم نہیں لگایا گیا، فی ظاہر النص سے، ظاہر نص میں یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، ولا فرق بین من حکم بکفر ہی من فرق المخالفین وغیر ہی، فی ظاہر النص سے، ظاہر النص میں فرق نہیں ہے جس پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے مخالفین کے فرقوں میں، جیسے نصبی ہیں، مجسمی ہیں، وغیر ہی، یا جن پر کفر کا حکم نہیں لگایا گیا ان میں فرق نہیں ہے۔ وَمِنَ الْإِخْلَالِ بِالرُّكْنِ، اخلال بالرکن کی مثال دے رہے ہیں۔ من الاخلال بالرکن، رکن میں خلل ہوتا ہے، حجہ قرانن بمعنی ہو عندہ، حج مخالف قران ہو بمعنی ہو عندہ، حج قران کا معنی عندہ جو مخالف کی نظر میں ہے، وہ کیا ہے کہ وہ حج اور عمرہ کو ایک احرام سے اور ایک نیت سے کرتے ہیں، جبکہ ہم دو نیت سے کرتے ہیں۔ یہاں رکن میں مخالفت ہو رہی ہے۔ لل مخالفت فی نوع الواجب المعتبر عندنا، نہ کہ مخالفت کرے نوع واجب میں جو معتبر عندنا، ہماری نظر میں، ہماری نظر میں تمتع تھی، وہ قران کر لے، افراد کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وحل الحکم بعدم العادت لصحت العبادت فی نفسہا، کیا حکم جو ہے بے عدم العادت، عدم اعادہ کا حکم، لصحت العبادت فی نفسہا، اس لیے کہ عبادت صحیح ہے بذات خود، بناء علی عدم اشتراط الایمان فیہا، بنا بر اس کے کہ ایمان شرط نہیں ہے فیہا عبادت میں، ہم اسقاطا للواجب فی الذمہ، ٹھیک ہے نا، یا ذمہ سے اسقاط واجب ہے، واجب ساقط ہوا ہے، اسقاط واجب ہے، ٹھیک ہے نا، کا اسلام الکافر ہے، جیسے کافر کا اسلام لانا، جیسے کافر کا اسلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ قولان، اس میں دو قول ہیں، وفی النصوص ما یدل علی الثانی، نصوص میں ہے ما یدل علی الثانی، جو ثانی یعنی اسقاط واجب ہے اس پر دلالت کرتی ہیں۔ نعم یستحب الاعادۃ للنص، جی ہاں اعادہ کرنا مستحب ہے، للنص، نص کی خاطر، وکیل یجب بناء علی اشتراط الایمان، ایک قیل ہے کہ اعادہ کرنا واجب ہے، بناء علی اشتراط الایمان، بنا بر اس کے کہ ایمان شرط ہے، المقتضی لفساد المشروط بدون ہی، ایمان جو تقاضا کرتا ہے مشروط یعنی یہ نماز، یہ حج، یہ فاسد ہے، بدون ہی، بدون ایمان فاسد ہے۔ وباخبار حملها علی الاستحباب طریق الجمع، اور اخبار ہیں، ان اخبار کو استحباب پر حمل کرنا طریقہ جمع ہے۔ وباخبار، اور بے سبب اخبار کے حمل علی الاستحباب طریق الجمع، اخبار کو استحباب پر حمل کرنا کہ دوبارہ انجام دینا مستحب ہے، اس پر یہ طریق الجمع ہے، جمع کا طریقہ ہے، کیونکہ بعض اخبار میں اعادہ ہے اور بعض میں نہیں ہے، تو دونوں کو ملا کر کہتے ہیں مستحب ہے۔ وباخبار حمل علی الاستحباب طریق الجمع، اور اخبار حملها علی الاستحباب، اخبار کو حمل کرنا استحباب پر طریق الجمع، یہ جمع کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگر جان شروع کر رہے ہیں گفتگو حج کے اسباب کے بارے میں۔ ایک تو حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے جو حجۃ الاسلام ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی حج کے اسباب ہیں۔ ابھی بات ہماری حج کے اسباب کے بارے میں ہو رہی ہے جن کی وجہ سے حج کرنا واجب ہوتی ہے۔ مثلا نذر ہے، حج کا ایک سبب نذر ہے، نذر کی وجہ سے شبہ نذر، عہد یا قسم کی بنا پہ ہوتی ہے۔ نیابت ہے، نیابت کسی کا نائب بندہ بن جائے، ٹھیک ہے، اس کی بنا پر حج واجب ہو جاتی ہے۔
تو حج کے اسباب کیا ہیں؟ نظر ہے، شب نظر، عہد و قسم ہے، نیابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حج کی نظر کرے اور مطلق نظر کرے، یعنی حجۃ الاسلام کرے گا یا غیر حجۃ الاسلام جو ہے قران یا افراد، وہ نہیں کی مطلق نظر کرے، اگر بندہ حج کی مطلق نظر کرے تو ایک مرتبہ انجام دینا کافی ہے، اور یہ آدمی اختیار رکھتا ہے، نو میں بھی اختیار ہے اور وصف میں بھی اس کو اختیار ہے۔ نو میں حج افراد کرے، قران کرے، تمتع کرے، اس میں بھی اختیار ہے کیونکہ نظر مطلق حج کی ہے، اور وصف میں بھی اختیار ہے، یعنی پیدل کرے یا سوار ہو کر کرے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا ہے جان؟ اختیار ہے۔ دوبارہ سنو، اگر کوئی بندہ حج کی نظر کرے اور مطلق کرے یعنی معین نہ کرے تو ایک مرتبہ انجام دینا کافی ہے، اور مخیر ہے یہ بندہ نوع حج میں بھی، یعنی حج افراد، قران، تمتع جو بھی کرے کر سکتا ہے، اور وصف میں بھی اختیار ہے، یعنی پیدل کرے یا سوار ہو کر کرے، مگر یہ کہ اگر وہ آدمی جو ہے ان دو میں سے ایک کو معین کر دے، معین کرے، نو کو معین کرے، ٹھیک ہے، وصف کو معین کرے، جب معین کرے گا، ٹھیک ہے، نو کو معین کرے گا تو وہ معین ہو جائے گی، جو بھی کرے تمتع، قران، افراد میں سے جو بھی جس نو کو بھی معین کرے تو وہ معین ہے۔ یہ تعین الاول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نو معین ہو جاتی ہے مطلقاً، جس نو کو بھی معین کرے، افراد کو، قران کو، تمتع کو۔ اچھا، جو دوسری ہے وہ معین ہو جاتی ہے، دوسری یعنی وصف، جو بھی پیدل چلنے کا کرے یا سوار ہو کر معین ہے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ وصف صفت جو ہے نا وہ مشروع ہونی چاہیے۔ نو تو جس کی بھی کرے گا نا معین ہے، لیکن وصف میں شرط ہے کہ وہ کیا ہو؟ مشروع ہونا چاہیے۔ مثلا کہے پیدل چل کے کروں گا، سوار ہو کر کروں گا، نہ کہ کرے مثلا میں نا ننگے پاؤں ہو کر کروں گا، ایک ٹانگ پہ کروں گا، ٹھیک ہے، ہاتھ اور پاؤں زمین میں رگڑ کے جاؤں گا، یہ مشروع نہیں ہے یہ طریقہ، ٹھیک ہے نا، ایک پاؤں پر ہاتھ پاؤں رگڑ کے زمین پہ جا رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا وصف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے بچے بات؟ توجہ، القول فی حج الاسباب، گفتگو جو ہے حج اسباب کے بارے میں ہے، بے نظر، اسباب جو نظر کی وجہ سے ہے حج کا سبب، و شب نظر، عہد و قسم، و نیابت ہے، اور نیابت ہے۔ ولو نظر الحج واطلق کفت المرۃ مخیرا فی النوع والوصف، اگر آدمی حج کی نظر کرے واطلق اور مطلق کرے، حجۃ الاسلام یا غیر کو مطلب معین نہیں کرتا، مطلق کرے، کفت المرۃ تو ایک مرتبہ کافی ہے، مخیرا فی النوع، مخیر ہے نوع میں، حج افراد، قران یا تمتع میں اختیار ہے، والوصف پیدل چلنے میں، سوار ہونے میں اختیار ہے، الا ان یعین احدہما، مگر یہ کہ ان دونوں میں سے ایک کو معین کرے، ان دونوں میں سے نوع اور وصف جس میں سے کسی ایک کو معین کرے، فیتعین الاول مطلقاً، اول یعنی نوع معین ہے مطلقاً، جو بھی معین کرے ان تین میں، حج افراد، قران، تمتع میں جو بھی معین کرے، یتعین الاول نوع معین ہو جاتی ہے، والثانی یعنی یتعین الثانی، ثانی یعنی وصف، ان کان مشروعا، اس ثانی کی شرط یہ ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے اگر جان؟ مشروع ہونا چاہیے، ان کان مشروعا، اگر یہ کیا ہے؟ یہ آغا جان ہے مشروع، اگر یہ مشروع ہے، یہ وصف مشروع ہو، کل مشیے، جیسے جناب علی کی عرض کروں، جیسے مشی ہے پیدل چلنا، و رکوب اور سوار ہو کر، لل حفائے و نحوے، نہ کہ ننگے پاؤں، حفا ننگے پاؤں ہو کر کروں گا، و نحوے اور اس کی معنی مثلا ایک ٹانگ پہ کروں گا، ہاتھ اور پاؤں زمین میں، جیسے بچے چلتے ہیں چھوٹے، 1 سالہ 2 سالہ ریڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پاؤں ہاتھ مار کر، ان کی طرح کروں گا، نہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے بچے جو بات ہماری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، وہ یہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ
ٹھیک ہے یہ نہیں، حج منظور کرے اور اس کی گردن پر حجۃ الاسلام بھی ہو تو کیا یہ حج منظور حجۃ الاسلام سے مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، حج منظور حجۃ الاسلام سے مجزی ہے مجزی نہیں ہے، تو اس کو ہم آپ کی خدمت میں نا بیان کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو زیادہ طولانی نہ کر بیٹھیں، بعد والے کے ساتھ اس کو کیا کر لیں گے، ملحق کر لیں گے، ولا یجزی سے بعد میں پڑھ لیں گے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔